بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ خالد کا گھوڑا خرامہ خرامہ مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا، مگر خالد کا ذہن پیچھے کو سفر کر رہا تھا۔ اسے اس وقت کا جب قریش انتقام کی اسکیم بنانے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے، ایک ایک لفظ جو کسی نے کہا تھا سنائی دے رہا تھا۔ اگر تم نے اپنی سرداری مجھے دی ہے تو میرے ہر فیصلے کی پابندی تم پر لازم ہے۔ ابو سفیان نے کہا، میرا پہلا فیصلہ یہ ہے کہ میں نے ابھی 50,000 دینار منافع سب میں تقسیم نہیں کیا، وہ میں تقسیم نہیں کروں گا۔ یہ مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں استعمال ہوگا۔ مجھے اور میرے خاندان کو یہ فیصلہ منظور ہے۔ سب سے پہلے خالد نے کہا، پھر منظور ہے، ایسا ہی کرو، منظور ہے کی آوازیں اٹھیں۔ میرا دوسرا حکم یہ ہے، ابو سفیان نے کہا، کہ جنگ بدر میں ہمارے جو آدمی مارے گئے ہیں ان کے لواحقین آہوزاری کر رہے ہیں۔ میں نے مردوں کو دھاڑے مارتے اور عورتوں کو بین کرتے سنا ہے۔ اللہ کی قسم، جب آنسو بہہ جاتے ہیں تو انتقام کی آگ سرد ہو جاتی ہے۔ آج سے بدر کے مقتولین پر کوئی نہیں روئے گا۔ اور میرا تیسرا حکم یہ ہے کہ مسلمانوں نے بدر کی لڑائی میں ہمارے جن آدمیوں کو قید کیا ہے ان کی رہائی کے لیے کوئی کوشش نہیں کی جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ مسلمانوں نے قیدیوں کی رہائی کے لیے ان کے درجے مقرر کر دیے ہیں اور ان کا فدیہ 1,000 سے 4,000 درہم مقرر کیا ہے۔ ہم مسلمانوں کو 1 درہم بھی نہیں دیں گے، یہ رقم ہمارے ہی خلاف استعمال ہوگی۔ خالد کو گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھے اور مدینے کی طرف جاتے ہوئے جب وہ لمحے یاد آ رہے تھے تو اس کی مٹھیاں بند ہو گئیں۔ غصے کی لہر اس کے وجود میں پھر گئی۔ وہ وقت بہت پیچھے رہ گیا تھا، لیکن اب بھی اس کے اندر غصہ بیدار ہو گیا۔ اسے غصہ اس بات پر آیا تھا کہ اجلاس میں طے ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے پاس مکہ کا کوئی آدمی اپنے قیدی کو چھڑانے مدینہ نہیں جائے گا، لیکن ایک آدمی چوری چھپے مدینہ چلا گیا اور فدیہ ادا کر کے اپنے باپ کو رہا کرا لایا۔ اس کے بعد قریش کا کوئی نہ کوئی آدمی چوری چھپے مدینہ چلا جاتا اور اپنے عزیز رشتہ دار کو رہا کرا لاتا۔ ابو سفیان نے اپنا حکم واپس لے لیا۔ خالد کا اپنا ایک بھائی جس کا نام ولید تھا مسلمانوں کے پاس جنگی قیدی تھا۔ اگر اس وقت تک قریش اپنے بہت سے قیدی رہا نہ کرا لائے ہوتے تو خالد اپنے بھائی کی رہائی کے لیے کبھی نہ جاتا۔ اسے اپنے بھائیوں نے مجبور کیا تھا کہ ولید کی رہائی کے لیے جائے۔ خالد کو یاد آ رہا تھا کہ وہ اپنے وقار کو ٹھیس پہنچانے پر آمادہ نہیں ہو رہا تھا، لیکن اسے ایک خیال آیا تھا۔ خیال یہ تھا کہ رسول کریم بھی اسی کے قبیلے کے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار یعنی جو مسلمان ہو گئے تھے وہ بھی قریش اور اہل مکہ سے تھے۔ وہ آسمان سے تو نہیں اترے تھے، وہ اتنے جری اور دلیر تو نہیں تھے کہ 313 کی تعداد میں 1,000 کو شکست دے سکتے۔ اب ان میں کیسی قوت آ گئی ہے کہ وہ ہمیں نیچا دکھا کر ہمارے آدمیوں کی قیمتیں مقرر کر رہے ہیں۔ انہیں ایک نظر دیکھوں گا، خالد نے سوچا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھوں گا۔ اور وہ اپنے بھائی حشام کو ساتھ لے کر مدینہ چلا گیا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ 4,000 درہم باندھ لیے تھے۔ اسے معلوم تھا کہ بنو مخزوم کے سردار الولید کے بیٹے کا فدیہ 4,000 درہم سے کم نہیں ہوگا۔ ایسے ہی ہوا، اس نے مسلمانوں کے ہاں جا کر اپنے بھائی کا نام لیا تو ایک مسلمان نے جو قیدیوں کی رہائی اور فدیے کی وصولی پر مامور تھا کہا کہ 4,000 درہم ادا کرو، ہم فدیہ میں کچھ رعایت چاہتے ہیں۔ خالد کے بھائی حشام نے اس مسلمان سے کہا، تم لوگ آخر ہم میں سے ہو، کچھ پرانے رشتوں کا خیال کرو، اب ہم تم میں سے نہیں ہیں۔ مسلمان نے کہا، ہم اللہ کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، کیا ہم تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کر سکتے ہیں؟ حشام نے پوچھا۔ حشام، خالد نے گرج کر کہا، میں اپنے بھائی کو اپنے وقار پر قربان کر چکا تھا، مگر تم مجھے ساتھ لے آئے، یہ جتنا مانگتے ہیں اتنا ہی دے دو، میں محمد کے سامنے جا کر رحم کی بھیک نہیں مانگوں گا۔ اس نے درہموں سے بھری ہوئی تھیلیاں مسلمان کے آگے پھینک کر کہا، گن لو اور ہمارا بھائی ہمارے حوالے کر دو۔ رقم گنی جا چکی تو الولید کو خالد اور حشام کے حوالے کر دیا گیا۔ تینوں بھائی اسی وقت مکہ کو روانہ ہو گئے۔ راستے میں دونوں بھائیوں نے ولید سے پوچھا کہ ان کی شکست کا باعث کیا تھا۔ انہیں توقع تھی کہ ولید جو ایک جنگجو خاندان کا جوان تھا انہیں جنگی فہم و فراست اور حرب و ضرب کے طور طریقوں کے مطابق مسلمانوں کی جنگی چالوں کی خوبیاں اور اپنی خامیاں بتائے گا، مگر ولید کا انداز ایسا اور اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ایسی تھی جیسے اس پر کوئی پراسرار اثر ہو۔ ولید کچھ تو بتاؤ، خالد نے اس سے پوچھا، ہمیں اپنی شکست کا انتقام لینا ہے۔ قریش کے تمام سردار کل جنگ میں شامل ہو رہے ہیں، ہم ارد گرد کے قبائل کو بھی ساتھ ملا رہے ہیں اور وہ مکہ میں جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ سارے عرب کو اکٹھا کر لو خالد، ولید نے کہا، تم مسلمانوں کو شکست نہیں دے سکو گے۔ میں نہیں بتا سکتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کوئی جادو ہے،
یا ان کا نیا عقیدہ سچا، یا کیا بات ہے کہ میں نے ان کا قیدی ہوتے ہوئے بھی انہیں ناپسند نہیں کیا؟ پھر تم اپنے قبیلے کے غدار ہو۔ ہشام نے کہا، غدار ہو یا تم پر ان کا جادو اثر کر گیا ہے؟ وہ یہودی پیشوا ٹھیک کہتا تھا کہ محمد کے پاس کوئی نیا عقیدہ اور نیا مذہب نہیں، اس کے ہاتھ میں کوئی جادو آ گیا ہے۔ جادو ہی تھا، ورنہ بدر میں قریش شکست کھانے والے نہیں تھے۔ خالد نے کہا۔ ولید جیسے ان کی باتیں سن ہی نہیں رہا تھا، اس کے ہونٹوں پر تبسم تھا اور وہ مڑ مڑ کر مدینے کی طرف دیکھتا تھا۔ مدینے سے کچھ دور ذی الحلیفہ نام کی ایک جگہ ہوا کرتی تھی۔ تینوں بھائی وہاں پہنچے تو رات گہری ہو چکی تھی۔ رات گزارنے کے لیے وہ وہیں رک گئے۔ صبح آنکھ کھلی تو ولید غائب تھا، اس کا گھوڑا بھی وہاں نہیں تھا۔ خالد اور ہشام سوچ سوچ کر اس نتیجے پر پہنچے کہ ولید واپس مدینے چلا گیا ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی اثر تھا، یہ اثر مسلمانوں کا ہی ہو سکتا تھا۔ دونوں بھائی مکہ آ گئے۔ چند دنوں بعد انہیں مدینہ سے ولید کا زبانی پیغام ملا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا کا سچا رسول تسلیم کر لیا ہے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور باتوں سے اتنا متاثر ہوا ہے کہ اس نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ ولید بن الولید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منظور نظر رہے، اور انہوں نے مذہب میں بھی اور کفار کے ساتھ مارکہ آرائی میں بھی نام پیدا کیا۔ خالد کو اس وقت بہت غصہ آیا تھا۔ ایک تو اس کا بھائی گیا، دوسرے 4000 درہم گئے۔ چونکہ قریش اور مسلمانوں کے درمیان خونی دشمنی پیدا ہو چکی تھی، اس لیے مسلمانوں نے یہ رقم واپس نہ کی۔ رقم واپس نہ کرنے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ولید نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ قریش مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ کی تیاری کر رہے ہیں، اور اس کے لیے بے انداز درہم و دینار اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ خالد مدینے کی طرف چلا جا رہا تھا۔ اسے افق سے ایک کوہان سی ابری ہوئی نظر آنے لگی۔ خالد جانتا تھا یہ کیا ہے، یہ اود کی پہاڑی تھی جو مدینہ سے 4 میل شمال میں ہے۔ اس وقت خالد ریت کی بڑی لمبی اور کچھ اونچی ٹیکری پر چلا جا رہا تھا۔ اود اود، خالد کے اونٹوں سے سرگوشی نکلی اور اسے اپنی للکار سنائی دینے لگی، میں ابو سلیمان ہوں، میں ابو سلیمان ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اسے ایک خونریز جنگ کا شور و غل اور سینکڑوں گھوڑوں کے ٹاپ اور تلواریں ٹکرانے کی آوازیں سنائی دینے لگیں۔ خالد یہ جنگ لڑنے کے لیے بیتاب تھا اور اس نے یہ جنگ لڑی۔ خالد کا ذہن پیچھے ہی ہٹتا گیا۔ 4 ہی سال پہلے کا واقعہ تھا۔ مارچ 625 عیسوی، شوال 3 ہجری کے مہینے میں قریش نے مدینے پر حملہ کرنے کے لیے جو لشکر تیار کیا تھا وہ مکہ میں اکٹھا ہو چکا تھا۔ اس کی کل تعداد 3000 تھی۔ اس میں 700 افراد نے زرہ پہن رکھی تھی، گھڑ سوار 200 کے لگ بھگ تھے، اور رسد اور سامان جنگ 3000 اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ یہ لشکر کوچ کے لیے تیار تھا۔ خالد کو 1 روز پہلے کی بات کی طرح یہ یاد تھا کہ اس لشکر کو دیکھ کر وہ کس قدر خوش ہوا تھا۔ انتقام کی آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ اس لشکر کا سالار اعلیٰ ابو سفیان تھا، اور خالد اس لشکر کے ایک حصے کا کمانڈر تھا۔ اس کی بہن بھی اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھی۔ اس کے علاوہ 14 عورتیں اس لشکر کے ساتھ جانے کے لیے تیار تھیں۔ ان میں ابو سفیان کی بیوی ہند بھی تھی، عمرو بن العاص کی اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ باقی سب گانے بجانے والیاں تھیں۔ سب کی آواز میں سوز تھا، اور ان کے ساتھ دف اور ڈھولک تھے۔ ان عورتوں کا جنگ میں یہ کام تھا کہ جوشیلے اور جذباتی گیت گا کر سپاہیوں کا حوصلہ بلند رکھیں اور ان کی یاد تازہ کرتی رہیں جو جنگ بدر میں مارے گئے تھے۔ خالد کو افریقہ کا ایک حبشی یاد آیا جس کا نام وحشی بن حرب تھا۔ وہ قریش کے ایک سردار جبیر بن مطعم کا غلام تھا۔ وہ دراز قد، سیاہ روح اور طاقتور تھا۔ اس نے برچھی مارنے کے فن میں شہرت حاصل کی تھی۔ اس کے پاس افریقہ کی بنی ہوئی برچھی تھی۔ اس کا افریقی نام کچھ اور تھا۔ اسے عربی نام جبیر نے اس کے جنگی کمالات دیکھ کر دیا تھا۔ بن حرب کوچ سے کچھ پہلے جبیر بن مطعم نے اسے کہا، مجھے اپنے چچا کے خون کا بدلہ لینا ہے، شاید مجھے موقع نہ مل سکے۔ میرے چچا کو بدر کی لڑائی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حمزہ نے قتل کیا تھا۔ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ حمزہ میری برچھی سے قتل ہوگا یا آقا، وحشی بن حرب نے کہا۔ یہ حبشی غلام اس طرف جا نکلا جہاں وہ عورتیں اونٹوں پر سوار ہو چکی تھیں جو اس لشکر کے ساتھ جا رہی تھیں۔ ابو وسمہ، کسی عورت نے پکارا۔ یہ وحشی بن حرب کا دوسرا نام تھا۔ وہ رک گیا، دیکھا کہ ابو سفیان کی بیوی ہند اسے بلا رہی تھی۔ وہ اس کے قریب چلا گیا۔ ابو وسمہ، ہند نے کہا، حیران نہ ہو، تجھے میں نے بلایا ہے۔ میرا سینہ انتقام کی آگ سے جل رہا ہے، میرا سینہ ٹھنڈا کر دے۔ حکم خاتون، غلام نے کہا، اپنے سالار کی زوجہ کے حکم پر اپنی جان دے دوں گا۔ بدر میں میرے باپ کو حمزہ نے قتل کیا تھا۔ ہند نے کہا، تو حمزہ کو اچھی طرح پہچانتا ہے۔ یہ دیکھ، میں نے سونے کے جو زیورات پہن رکھے ہیں، اگر تو حمزہ کو قتل کر دے گا تو یہ سب زیورات تیرے ہوں گے۔ وحشی بن حرب نے ہند کے زیورات پر نگاہ ڈالی تو وہ مسکرایا
اور زیر لب پرعزم لہجے میں بولا، حمزہ کو میں ہی قتل کروں گا۔ خالد کو اپنے لشکر کا کوچ یاد تھا، اسی راستے سے لشکر مدینہ کو گیا تھا۔ اس نے ایک بلند جگہ کھڑے ہو کر اپنے لشکر کو دیکھا تھا، اس کا سینہ فخر سے پھیل گیا تھا، اسے مدینہ کے مسلمانوں پر رحم آ گیا تھا، لیکن اس رحم نے بھی اسے مسرت دی تھی۔ یہ خون کی دشمنی تھی، یہ اس کے وقار کا مسئلہ تھا، مسلمانوں کو کچل ڈالنا اس کا عزم تھا۔ جنگ احد کے بہت دن بعد اسے پتہ چلا کہ جب مکہ میں قریش لشکر جمع کر رہے تھے تو اس کی اطلاع رسول اکرم کو مل گئی تھی، اور جب یہ لشکر مدینہ کے راستے میں تھا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی رفتار، پڑاؤ اور مدینے سے فاصلے کی اطلاعیں مسلسل ملتی رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لشکر کے موقع سے کوچ کی اطلاع حضرت عباس نے دی تھی۔ قریش کے اس لشکر نے مدینہ سے کچھ میل دور کوہ احد کے قریب ایک ایسی جگہ کیمپ کیا تھا جو ہری بھری تھی اور وہاں پانی بھی تھا۔ خالد کو معلوم نہ تھا کہ مسلمانوں کے 2 جاسوس اس لشکر کی پوری تعداد دیکھ کر آئے ہیں اور رسول کریم کو بتا چکے ہیں۔ 21 مارچ 625 عیسوی کے روز رسول کریم نے اپنی فوج کو کوچ کا حکم دیا اور شیخین نام کی ایک پہاڑی کے دامن میں جا خیمہ زن ہوئے۔ آپ کے ساتھ 1000 پیادہ مجاہدین تھے، جن میں 100 نے سروں پر زرہ پہن رکھی تھی۔ مجاہدین کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، جن میں سے ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تھا۔ اس موقع پر مسلمانوں کے نفاق کا پہلا خطرناک مظاہرہ ہوا جو غداری کے مترادف تھا۔ مدینے کے بعد ایسے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا جو دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منافقین کہا تھا۔ کسی کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ وہ سچا مسلمان ہے یا منافق بہت مشکل تھا۔ جب مجاہدین مدینے سے شیخین کی پہاڑی کی طرف کوچ کرنے لگے تو ایک بااثر آدمی جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس بحث میں الجھ گیا کہ قریش کا لشکر 3 گنا ہے، اس لیے مدینے سے باہر جا کر لڑنا نقصان دہ ہوگا۔ آپ نے مجاہدین کے دوسرے سرداروں سے رائے لی تو اکثریت نے کہا کہ شہر سے باہر لڑنا زیادہ بہتر ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کے ہی ہم خیال تھے، لیکن آپ نے اکثریت کا فیصلہ قبول فرمایا اور کوچ کا حکم دے دیا۔ عبداللہ بن ابی نے شہر سے باہر جانے سے انکار کر دیا۔ اس کے پیچھے ہٹنے کی دیر تھی کہ مجاہدین اسلام میں سے 300 آدمی پیچھے ہٹ گئے۔ تب پتہ چلا کہ یہ سب منافقین تھے اور عبداللہ ان کا سردار ہے۔ اب 3000 کے مقابلے میں مجاہدین کی نفری صرف 700 رہ گئی۔ رسول اللہ دل برداشتہ نہ ہوئے اور 700 کو ہی ساتھ لے کر کوہ احد کے دامن میں شیخین کے مقام پر مجاہدین کو جنگی ترتیب میں کر دیا۔ خالد نے ایک بلند ٹیکری پر کھڑے ہو کر مسلمانوں کی یہ ترتیب دیکھی تھی اور اس نے اپنے سالار ابو سفیان کو بتا کر اپنے دستے کی جگہ طے کر لی۔ رسول اکرم نے مجاہدین کو کم و بیش 1000 گز لمبائی میں پھیلا دیا۔ پیچھے وادی تھی، مجاہدین کے ایک پہلو کے ساتھ پہاڑی تھی، لیکن دوسرے پہلو پر کچھ نہیں تھا۔ اس پہلو کو مضبوط رکھنے کے لیے رسول کریم نے 50 تیر اندازوں کو قریب کی ایک ٹیکری پر بٹھا دیا۔ ان تیر اندازوں کے کماندار عبداللہ بن جبیر تھے۔ اپنی ذمہ داری سمجھ لو عبداللہ، رسول خدا نے اسے ہدایت دیتے ہوئے فرمایا، اپنے عقب کو دیکھو، دشمن ہمارے عقب میں نقل و حرکت کر سکتا ہے جو ہمارے لیے خطرہ ہے۔ دشمن کے پاس گھڑ سوار زیادہ ہیں، وہ ہمارے پہلو پر گھڑ سواروں سے حملہ کر سکتا ہے۔ ایسے تیر اندازوں کو گھڑ سواروں پر مرکوز رکھو، پیادوں کا مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ تقریباً تمام مستند مورخین، جن میں ابن ہشام اور واقدی خاص طور پر قابل ذکر ہیں، لکھتے ہیں کہ رسول کریم نے عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واضح الفاظ میں کہا تھا، ہمارا عقب صرف تمہاری بیداری اور مستعدی سے محفوظ رہے گا، اور تمہاری ذرا سی کوتاہی بھی ہمیں بڑی ذلت میں شکست دے سکتی ہے۔ یاد رکھو عبداللہ، اگر تم دشمن کو بھاگتے ہوئے اور ہمیں فتح یاب ہوتے ہوئے دیکھ لو تو بھی اس جگہ سے نہ ہٹنا۔ اگر دیکھو کہ ہم پر دشمن کا دباؤ بڑھ گیا ہے اور تمہیں ہماری مدد کے لیے پہنچنا چاہیے تو بھی یہ جگہ نہ چھوڑنا۔ پہاڑی کی یہ بلندی دشمن کے قبضے میں نہیں جانی چاہیے، یہ بلندی تمہاری ہے، وہاں سے تم نیچے اس تمام علاقے کے حکمران ہوگے جہاں تک تمہارے تیر اندازوں کے تیر پہنچیں گے۔ خالد نے مسلمانوں کی ترتیب دیکھی اور ابو سفیان کو بتایا کہ مسلمان کھلے میدان کی لڑائی نہیں لڑیں گے۔ ابو سفیان کو اپنی کثیر نفری پر ناز تھا، وہ چاہتا تھا کہ لڑائی کھلے میدان یعنی لامحدود محاذ پر ہو تاکہ وہ اپنے پیادوں اور گھوڑوں کے افراد سے مجاہدین اسلام کو کچل ڈالے۔ خالد کو اپنے باپ نے جنگی چالوں کی تربیت بچپن سے دینی شروع کر دی تھی۔ دشمن پر بے خبری میں پہلو یا عقب سے جھپٹنا، دشمن کو چکر دے دے کر مارنا، اپنے دستوں کی تقسیم اور ان پر کنٹرول اس تربیت میں شامل تھا جو اسے باپ نے دی تھی۔ اس نے تجربہ کار سردار کی نگاہوں سے مجاہدین کی ترتیب دیکھی تو اس نے محسوس کیا کہ مسلمان فن حرب کے کمالات دکھا سکتے ہیں۔ ابو سفیان اپنی فوج کو مسلمانوں کے بالمقابل لے گیا۔ اس نے گھڑ سواروں کو مسلمانوں کے پہلوؤں پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ایک پہلو پر خالد اور دوسرے پر اکرمہ تھا، دونوں کے ساتھ 100 گھڑ سوار تھے۔ تمام گھڑ سواروں کا کمانڈر
عمرو بن العاص تھا۔ پیادوں کے آگے ابو سفیان نے 100 تیر انداز رکھے۔ قریش کا پرچم طلحہ بن ابو طلحہ نے اٹھا رکھا تھا۔ اس زمانے کی جنگوں میں پرچم کو دل جیسی اہمیت حاصل تھی۔ پرچم کے گرنے سے فوج کا حوصلہ ٹوٹ جاتا اور بھگدڑ مچ جاتی تھی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔